بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء، امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج ہم تفسیر میں اختلاف کی حیثیت پر بات کریں گے، اور آپ کو یاد ہوگا کہ پہلے لیکچر میں ہم نے عرض کیا تھا کہ تفسیر سے متعلق بنیادی 3 مباحث ہیں۔ وہ کون کون سے 3 مباحث تھے؟ اصول تفسیر کی بنیادی 3 مباحث۔ پہلا مبحث مصادر التفسیر و طرقہ، یعنی تفسیر کے مصادر کیا ہے، اس پر ہم نے بڑی تفصیل سے گفتگو کی اور تقریباً 6 مصادر ہم نے بتائے ہیں۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پر جو دوسرا مبحث ہے وہ ہے الاختلاف فی التفسیر، یعنی تفسیر میں اختلاف کا کیا مطلب ہوتا ہے، اس کے اسباب کیا ہے اور اس کی اقسام کتنی ہیں۔ تیسرا مبحث قواعد التفسیر۔ تو ہم نے مصادر تفسیر پر تفصیل سے گفتگو کی، اور آج کا ہمارا لیکچر الاختلاف فی التفسیر سے متعلق ہے، اور انشاءاللہ آنے والے لیکچرز میں قواعد التفسیر پر بھی بات ہوگی۔ تو آئیے دیکھتے ہیں، سب سے پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ آج کے اس لیکچر میں ہم کون سے اہم مباحث پہ گفتگو کریں گے۔ سب سے پہلے تعارف پیش کریں گے کہ تفسیر میں اختلاف کی حیثیت کا کیا تعارف ہے۔ اس کے بعد تفسیر میں اختلاف کی اقسام بیان کریں گے، کتنی قسمیں ہیں۔ اس کے بعد اسباب اختلاف کی تفصیل بیان کریں گے کہ اس کے اسباب کیا ہو سکتی ہیں، یہ تفسیر میں اختلاف کیوں واقع ہوتا ہے، اس کے اسباب کیا ہیں۔ نمبر 4، تفسیری اختلافات کو ہم کیسے حل کریں، یعنی اگر 2 آیتوں میں ٹکراؤ ہو تو اس کو ہم کیسے حل کریں گے، اس پر بھی گفتگو کریں گے۔ اور آخر میں اختلافی مفسرین پر کچھ اہم کتابی بھی ہم ذکر کریں گے۔ تو آئیے سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا تعارف کیا ہے۔ قدیم و جدید مفسرین کی آراء اور تفسیر و توضیح میں اختلاف ایک ناقابل انکار حقیقت ہے۔ ناظرین، مفسرین جو بھی ہو، خواہ وہ قدیم ہو یا جدید، ظاہری بات ہے کہ ان کے آراء میں اختلاف واقع ہو سکتے ہیں، ہر ایک کی رائے دوسرے سے مختلف ہو سکتی ہے، اور اس کی جو بنیادی وجہ ہے وہ یہ ہے کہ آیات کی توضیح عموماً مفسر کے فہم و اجتہاد پر مبنی ہوتی ہے، جس میں اختلاف کوئی بعید نہیں ہے۔ یعنی آیت کی تفسیر جب کوئی مفسر کرتا ہے، اگر اس کے سامنے کوئی روایت نہیں ہے تو ایسی صورت میں وہ اپنی فہم و اجتہاد کے مطابق تفسیر کرتا ہے، تو ہر ایک کی رائے مختلف ہو سکتی ہے، ہر ایک کا اجتہاد مختلف ہو سکتا ہے، اس لیے تفسیر میں یہ اختلاف واقع ہو جاتا ہے۔ اب اس موضوع میں ہم یہ دیکھیں گے کہ مفسرین کے ہاں اختلافات کی بنیادی اسباب کیا تھے، ان اختلافات کی اقسام کیا ہے، اور اس کو ہم کیسے حل کریں گے۔ تو آئیے سب سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ تفسیر میں اختلاف کی اقسام کتنی ہیں۔ ناظرین، اس کے بنیادی طور پر 4 اقسام ہیں، اس کے علاوہ بھی اور اقسام بھی ہو سکتے ہیں، لیکن وہ ظاہری بات ہے کہ انہی میں سے کسی ایک میں شامل ہوں گے۔ پہلی قسم اختلاف تنوع کا ہے۔ اس کو اختلاف تنوع بھی کہتے ہیں، اختلاف تعبیر بھی کہتے ہیں، اور اختلاف منہج بھی کہتے ہیں۔ اور مطلب اس کا یہ ہوتا ہے کہ معنی ایک ہو، تعبیر مختلف ہو، یعنی ایک ہی معنی دونوں کا مقصود ہے لیکن تعبیر دونوں کی الگ الگ ہے، تو اس کو اختلاف تنوع کہتے ہیں۔ لیکن فقط الفاظ متبادل ہوں، معنی ایک ہو، ایک صورت تو اس کی ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ الفاظ بھی مختلف ہو، معنی بھی مختلف ہو، یعنی دونوں کے الفاظ بھی ڈیفرنٹ ہیں اور معنی بھی، لیکن آیت میں دونوں معانی کو جمع کیا جا سکتا ہے۔ اس کی مثال یہ ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم میں الصراط المستقیم، اب بعض مفسرین نے یہ تفسیر کی ہے کہ اس سے مراد قرآن ہے، بعض مفسرین نے اس کی تفسیر سنت سے کی ہے، اور بعض مفسرین نے اس کی تفسیر اسلام سے کی ہے۔ تو یہاں پر تینوں معنی مراد لیے گئے ہیں،
اور تینوں کو جمع بھی کیا جا سکتا ہے۔ تو یہ پہلی قسم تھی تفسیر میں اختلاف کے اقسام کی، اختلاف تنوع، تعبیر یا منہج۔ اختلاف التضاد مع امکان الجمع، دوسری قسم یہ ہے کہ اختلاف تضاد ہو۔ اختلاف تضاد کا مطلب یہ ہے کہ ایسے معنی سے آپ آیت کی تشریح کرتے ہیں، تفسیر کرتے ہیں کہ وہ دوسرے مفسر کے ہاں وہ بالکل اس کی متضاد ہو جاتے ہیں، یعنی آپ کا معنی دوسرے مفسر کے معنی کے متضاد ہے، لیکن جمع کیا جا سکتا ہے۔ مثلا وَكَأْسًا دِهَاقًا، اب اس کی تفسیر بعض مفسرین نے وَكَأْسًا مملوءً سے کی ہے، بعض نے وَكَأْسًا متتابعةً سے کی ہے، بعض نے وَكَأْسًا صافیةً سے کی ہے۔ تو تینوں کو جمع کیا جا سکتا ہے کہ پیالہ ایسا ہو کہ وہ بھرا بھی ہو اور وہ بالکل اس میں صاف پانی ہو، تو ان کو جمع کیا جا سکتا ہے۔ تیسری قسم اختلاف المقصود۔ اختلاف المقصود کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ معنی مقصود میں اختلاف ہو جائے، معنی مرادی میں اختلاف ہو جس سے آیت کی معنی و مراد پر اثر پڑے۔ اور چوتھی قسم اختلاف فی غیر المقصود، یعنی معنی مقصود کے علاوہ کسی اور چیز میں اختلاف ہو، جیسے اصحاب طالوت کی تعداد میں اختلاف، اصحاب کہف کے ناموں میں اختلاف، یعنی اصحاب کہف کے کیا نام تھے، ان کی تعداد کیا تھی، وہ کہاں تھے، اصحاب طالوت کی تعداد کیا تھی، ان میں اگر کوئی اختلاف ہو تو آیت کے معنی پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ یہ تفسیر میں اختلاف کے 4 اقسام تھے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ اسباب اختلاف کیا ہے، یعنی یہ جو اختلاف ہے یہ کیوں رونما ہو جاتا ہے، یہ کیوں واقع ہو جاتا ہے، اس پر دیکھتے ہیں۔ اس کی بھی کل 4 اسباب ہیں بنیادی طور پر۔ 2 سبب تو آپ کو اس سلائیڈ میں نظر آ رہے ہیں اور 2 اگلی سلائیڈ میں آپ دیکھیں گے۔ پہلا سبب متن قرآن سے متعلق اسباب، یعنی ان اسباب میں سے ایک تو ہے کہ متن قرآن سے متعلق کئی اسباب ہیں، مثلا اشتراک ہے، حقیقت و مجاز ہے، حروف کی معانی ہے۔ اشتراک کا مطلب یہ ہے کہ ایک لفظ مشترک ہے کئی معنی میں، تو وہاں سے اختلاف واقع ہو جاتے ہیں۔ بعض مفسرین کسی لفظ کے حقیقی معنی مراد لیتے ہیں اور بعض مفسرین اس کا مجازی معنی مراد لیتے ہیں۔ حروف کی معانی میں اختلاف واقع ہو سکتا ہے، یہ بھی ایک سبب ہے۔ مطلق و مقید بھی اسباب اختلاف میں سے ہیں کہ ایک مفسر نے مطلق معنی مراد لیا، دوسرے نے اس کو قید کیا۔ ضمیر کا مرجع، اس میں بھی اختلاف واقع ہو سکتے ہیں، یہ بھی ایک سبب ہے۔ بعض لوگ ایک مرجع قرار دیتے ہیں، بعض مفسرین اس کا مرجع کچھ اور بتاتے ہیں۔ اعراب، استثناء، تقدیر و حذف، مجمل، قراءت، اشتقاق، اختلاف لغویین فی الکلمہ، کلمہ زائدہ کا احتمال، نسخ میں اختلاف، یہ متن قرآن سے متعلق ہے۔ تو ظاہری بات ہے کہ یہ کئی اسباب ہے، ان کی وجہ سے اختلاف واقع ہو سکتا ہے۔ دوسرا، آیت کی نزول کا موقع و محل، یہ بھی ایک سبب ہے کہ بعض مفسرین ایک آیت کا ایک شان نزول بیان کرتے ہیں، جبکہ دوسری بعض کوئی الگ شان نزول بتاتے ہیں کہ آیت اس موقع پر نازل ہوئی، دوسرے مفسرین کہتے ہیں کہ نہیں یہ کوئی کسی اور موقع پہ نازل ہوئی ہے۔ تو یہ بھی اسباب اختلاف میں سے ایک سبب ہے۔ نمبر 3، مفسر سے متعلق۔ مفسر سے متعلق یہ ہے کہ ایک مفسر نے الگ مصادر اختیار کیے ہیں، دوسرے مفسر نے کوئی اور مصدر اختیار کیا ہے، تو اختلاف واقع ہو جاتا ہے۔ یعنی ایک مفسر تفسیر القرآن بالقرآن کی مصدر کو لیتے ہیں، دوسرا مفسر تفسیر القرآن باقوال السلف کو لیتے ہیں، تو ظاہری بات ہے کہ آپس میں اختلاف ہوگا۔ عقائد، عصری رجحانات، اسلوب، یعنی اسلوب الگ ہو سکتا ہے 2 مفسروں کا، کہ ہر ایک مفسر کا ایک الگ اسلوب ہوتا ہے، تو اس اسلوب کی وجہ سے بھی اختلاف واقع ہو جاتے ہیں۔ عصری رجحانات، ہر ایک کے رجحانات الگ الگ ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے اختلاف واقع ہو جاتا ہے۔ حدیث سے متعلق، یعنی یہ بھی اسباب اختلاف میں سے ایک سبب ہے کہ حدیث سے متعلق اختلاف واقع ہو سکتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک مفسر کے پاس حدیث ہے اور وہ اس سے استدلال کر رہا ہے، جبکہ دوسرے کے پاس نہیں ہے۔ یعنی ایک مفسر کسی آیت کی تفسیر میں حدیث لے کر آتے ہیں اور دوسرا مفسر حدیث لے کر نہیں آتے،
یا اس حدیث کو صحیح نہیں سمجھتے، جس طرح کہ اگلے اس میں ہے ایک مفسر حدیث کو ضعیف قرار دے رہے ہیں اور دوسرا اسے صحیح سمجھتے ہیں۔ اب جس نے ضعیف قرار دیے ہے وہ اسے استدلال نہیں کر رہے تو اختلاف واقع ہو جاتا ہے۔ نسخ میں اختلاف کی حدیث سے قرآن منسوخ کرنا جائز ہے یا نہیں، یعنی آیا حدیث سے قرآن کو نسخ کیا جا سکتا ہے یا نہیں، اس میں بھی اختلاف ہے۔ شوافی کے ہاں یہ جائز نہیں ہے، احناف کے ہاں جائز ہے۔ تو یہ اختلاف کے اسباب تھے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ تفسیری اختلافات کو ہم کیسے حل کریں گے۔ پہلی صورت یہ ہے کہ سب سے پہلے اختلاف والی جگہ کی تعین کرنا، یعنی جس آیت میں اختلاف ہے، جس لفظ میں اختلاف ہے، جس کلمے میں اختلاف ہے، اس کو ہم متعین کریں گے۔ دوسرا کام یہ کریں گے کہ پھر اگر ممکن ہو تو سب اقوال کو جمع کریں گے، یعنی جس طرح ہم نے کہا وَكَأْسًا دِهَاقًا، اس میں 3 اقوال تھے، اس طرح الصراط المستقیم میں 3 اقوال تھے، قرآن، سنت، اسلام، تو سب کو جمع کرنا ممکن ہے۔ تیسرے نمبر پہ جمع و تطبیق کی مکمل کوشش کرنا، ورنہ ترجیح محاسبہ بھی ترجیح، یعنی اگر جمع کرنا ممکن نہ ہو تو کسی ایک کو ترجیح دیں گے، لیکن ترجیح بھی بغیر کسی وجہ کے نہ ہو، ترجیح کی بھی کوئی دلیل ہو۔ ترجیح مع سبب ترجیح، یعنی ہم نے اس کو ترجیح کیوں دی ہے، کوئی دلیل ہے یا نہیں ہے، کوئی مرجح ہے یا نہیں ہے، یہ بھی ضروری ہے کہ ہم ذکر کریں۔ صحیح سبب نزول کو لینا، یعنی اگر ہم ترجیح دے رہے ہیں تو جو سبب نزول معتبر ہے اس کو لے لیں۔ سیاق کی رعایت رکھنا، یعنی اگر ہم ترجیح دیتے ہیں سیاق کی وجہ سے تو اس کی بھی رعایت رکھ سکتے ہیں، اور یہ بھی ایک دلیل ہے کہ ہم نے سیاق کی وجہ سے ترجیح دی ہے۔ رائے کی بجائے نقلی روایت لینا، یعنی اگر ہم ایک کو ترجیح دے رہے ہیں تو ہم اپنے رائے کے بجائے کوئی نقلی روایت ذکر کریں، حدیث لے کر آ جائیں کہ اس حدیث کی وجہ سے ہم نے ترجیح دی ہے۔ جس لفظ میں سلف نے اجتہاد کر کے جو 2 یا 3 معانی بتائے ہیں اس دائرے سے نکلنا جائز نہیں ہے، یعنی صحابہ سے یا تابعین سے یا تبع تابعین سے کسی آیت میں 2 یا 3 معانی جو بتا دیے ہیں ان سے آگے نکلنا جائز نہیں ہے، انہی کو لینا یہ ضروری ہوگا، کیونکہ انہوں نے اپنے اجتہاد سے 2-3 معنی بتائے ہیں۔ اب ان سے ہمارا اجتہاد اعلیٰ ارفع نہیں ہو سکتا، اس لیے کہا کہ جس لفظ میں سلف نے اجتہاد کر کے 2 یا 3 معنی بتا دیے ہیں اس دائرے سے نکلنا جائز نہیں ہے۔ تو یہ تفسیری اختلافات کو حل کرنے کی 2-3 صورتیں تھیں جو ہم نے آپ کو بتا دیے۔ اب آخر میں ہم اختلاف مفسرین پر کچھ اہم کتابیں ذکر کریں گے، یعنی اگر کوئی یہ دیکھتا ہے کہ اس اختلاف کے اسباب کیا ہے، اس کے اقسام کیا ہے اور یہ کیوں واقع ہو جاتا ہے، تو اس کے لیے ان تفسیروں کا مطالعہ کرنا ضروری ہے۔ اختلاف المفسرین اسبابہ و آثارہ، یہ PhD کا مقالہ ہے ڈاکٹر سعود بن عبداللہ، یہ بڑا تفصیلی مقالہ ہے۔ الاختلاف بین المفسرین مظاہرہ و اسبابہ، ڈاکٹر احمد سعد الخطیب کا مقالہ ہے۔ الاختلاف فی التفسیر حقیقتہ و اسبابہ، یہ وسیم فتح اللہ کا مقالہ ہے۔ اسباب اختلاف المفسرین محمد بن عبد الرحمن کا ہے۔ اختلاف السلف فی التفسیر بین التنظیر والتطبیق، اختلاف المفسرین دراسہ تحلیلیہ نقدیہ، یہ بھی PhD کا مقالہ ہے۔ لہذا ان کتب کا اگر مطالعہ کیا جائے تو واضح ہو جائے گا کہ مفسرین کا اختلاف کیوں ہوتا ہے اور اقسام کیا ہے اور اس کے اسباب کیا ہے اور اس کو ہم کیسے حل کریں گے۔ یہ ساری ڈیٹیل، ساری تفصیل آپ کو ان کتابوں میں مل سکتی ہے۔ تو یہ ہم نے آج آپ کے سامنے کئی چیزیں بیان کی ہے جس کو میں دوبارہ ریوائز کر رہا ہوں کہ آج کے لیکچر میں ہم نے سب سے پہلے اختلاف کا تعارف پیش کیا کہ مفسرین کے ہاں اختلاف کیوں واقع ہوتا ہے، اس کے بعد اختلاف کی اقسام بتا دیا آپ کو، تفسیر میں اختلاف کی اقسام کیا ہے، پھر اسباب اختلاف پر ہم نے تفسیری گفتگو کی کہ اس کے اسباب کیا کیا ہو سکتے ہیں، 4 اسباب تھے۔ تفسیری اختلافات کو ہم کیسے حل کریں یہ بھی آخر میں بتا دیا کہ سب سے پہلے ہم جس جگہ پہ اختلاف ہے اس کی تعین کریں گے، پھر ان دونوں اقوالوں کو جمع کریں گے، پھر اگر جمع کرنا ممکن نہ ہو تو ترجیح دیں گے لیکن اس کے ساتھ دلیل ضرور ذکر کریں گے۔ آخر میں ہم نے اختلاف مفسرین پر اہم کتابیں بھی آپ کو بتا دی۔ امید ہے یہ آپ کو سمجھ آیا ہوگا، اور اگلا لیکچر ہمارا
قواعد تفسیر سے متعلق ہوگا۔ جس طرح شروع میں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ اصول تفسیر سے متعلق بنیادی 3 بحثیں ہیں۔ پہلی بحث مصادر تفسیر کا تھا، وہ ہم مکمل کر چکے ہیں، اور دوسری بحث یہ اختلافی مفسرین کا تھا، اور تیسری بحث وہ قواعد التفسیر سے متعلق ہوگا۔ امید ہے آپ کو یہ سمجھ آیا ہوگا۔ انشاءاللہ اگلے لیکچر میں قواعد التفسیر پہ بات ہوگی۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔